بشیر زیب نے کہا کہ آؤ میرے ساتھ مل جاؤ. کتنے لوگ مل گئے مولانا؟ نیریٹو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاپولر نہیں تھا، ابو جہل کا پاپولر تھا. اسی بلوچستان میں، اسی سریاب میں. آپ بھول گئے لیکن مجھے یاد ہے کہ 2009 میں بی ایل اے نے میزان چوک پہ جلسہ کیا تھا. پھر اسی سریاب میں پاکستان کا جھنڈا جو ہے وہ ڈیش بورڈ پہ رکھتے تھے اور پھر باہر نکلتے تھے. یاد رکھیے گا کہ اگر محبت سے پیش آئیں گے 100 دفعہ آپ سے محبت کریں گے. اخلاق سے پیش آئیں گے 100 دفعہ آپ سے اخلاق سے پیش آئیں گے. اگر آپ مروب کریں گے، اپنی سرداری جھاڑیں گے، تو آپ سے زیادہ خوبصورت سردار میرا اپنا تھا. آپ نے تو اس سردار کو بھی کہا کہ اگر ڈیرا بگٹی میں ایک گولی چلی تو وڈ میں 100 چلیں گی. وڈ میں تو ہم نے پٹاخہ بجتے ہوئے نہیں سنا. انسرجنٹ کو چاہیے ایک فری سپیس ٹو آرگنائز ہمسیلف، ٹو پلان اٹیکس. اور یہ چیک پوسٹیں اس اسمبلی کے کہنے پہ ختم کی گئی. جناب اسپیکر، اس آگسٹ ہاؤس میں ہمارے جیسے لوگ بیٹھے تھے جنہوں نے قراردادیں پاس کرا کے اور جا کے یہ وہ ختم کرا دی. تو کیا ہوا اس کا انجام؟ اس کا انجام آج ہم بھگت رہے ہیں نا کہ ان کو فری رن مل گیا. اگر کوئی چیک پوسٹ پہ مولانا صاحب بدتمیزی کرتا ہے، ہم سب مل کے اس کی مذمت کرتے ہیں. لیکن imagine for a second a policeman, a FC person standing in temperature 52 degrees or minus 18 degrees. We have both these degrees. Standing on the road, اور ایک بندہ ایئر کنڈیشن ہیٹڈ گاڑی میں آتا ہے. وہ صرف اس سے اتنا پوچھتا ہے کہ کدھر سے آ رہے اور کدھر جا رہے، جو اس کا فرض ہے. اس پر ہم آگ بگولا ہو جاتے ہیں. اور اگر ہمارے گھر میں کوئی چوکیدار بدتمیزی کرتا ہے ہمارے کسی مہمان سے، چوکیدار نکال دیتے ہیں، رکھ لیتے ہیں، نیا رکھ لیتے ہیں، اس کو سمجھا دیتے ہیں یا چوکیداری ختم کر دیتے ہیں. جناب اسپیکر، یہ اپیزمنٹ کی گئی. اس اپیزمنٹ کا نتیجہ آج ہم بھگت رہے ہیں. لیکن آج ریاست نے جو فیصلہ کیا ہے، آنریبل پرائم منسٹر کی لیڈرشپ میں، آنریبل پریزیڈنٹ کی لیڈرشپ میں، اور جس طریقے سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کا ویژن کہ ایک ہارڈن اسٹیٹ، یہ جو بارڈرز بندش کی باتیں کرتے ہیں، کیا 1947 میں صرف ہم بلوچستان کے بلوچ اور پشتون ڈیوائیڈ ہوئے ہیں؟ 1947 کا جب پارٹیشن ہوا، کیا سندھی ڈیوائیڈ نہیں ہوا؟ کیا پنجابی ڈیوائیڈ نہیں ہوا؟ یہ صرف یہ ہمیں لبرٹی حاصل رہی. 1-2 سال پہلے تک جدھر مرضی سے اٹھ کے افغانستان سے روانہ ہو جاؤ، گجراوالا سے پنکوں کا ٹرک لو اور واپس کابل چلے جاؤ. وائے؟ عمرے پہ جانا چاہتا ہوں میں، بغیر ویزے کے جا سکتا ہوں. یہ ہم نے اپنے ملک کو پتہ نہیں کیا مذاق بنا دیا. جس کو چاہو کاروبار. Yes, it is our prime responsibility to give opportunities to that youngster جو بارڈرنگ ڈسٹرکٹ میں رہتا ہے. We are spending 16 billion rupees in 5 bordering districts for the youngster, for the youth. کیا آپ اس کاروبار کو زمباد ہمارا فیوچر نہیں ہے؟ بلوچستان کے بچوں، تمہارا فیوچر زمباد نہیں ہے. تمہارا فیوچر اے آئی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، کاروبار ہے. حکومت بلوچستان 16 ارب روپے خرچ کر رہی ہے ڈسپائٹ آل دیز لمیٹڈ ریسورسز. ہم وہ پروگرامز لے کر آ رہے ہیں ان علاقوں کے لیے. سو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اگر آپ کے علاقے میں کاروبار نہیں ہے تو آپ اسمگلنگ شروع کر دیں. اور اگر آپ کو کاروبار نوکری نہ ملے، کہاں لکھا ہے کس کانسٹیٹیوشن میں کہ میں 19 سال کا ہو جاؤں تو مجھے لازمی نوکری دو، نہیں تو میں جا کے نوشکی میں لڑوں گا؟ اور یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جوسز پلا رہے ہیں، یہ پلا رہے ہیں، بشیر زیب نے کہا کہ آؤ میرے ساتھ مل جاؤ. کتنے لوگ مل گئے مولانا صاحب؟ 400، 500، 1000؟ ہم 1 کروڑ کی آبادی ہے جناب اسپیکر. کتنے لوگ مل گئے نوشکی میں ان کے ساتھ؟ 500 لوگ مل گئے، 400 لوگ مل گئے، 1000 لوگ مل گئے. تماش بینی. باقی لوگ تو بلوچستان کے نہیں ملے. باقی لوگ تو بلوچستان کے اپنے سیکورٹی فورسز کے ساتھ ہیں. باقی لوگ تو آج بھی اپنے پاکستان کی فوج کے ساتھ ہیں. لمیٹڈ نمبر. بٹ واٹ دا نیریٹو از، یہ جو پاپولر نیریٹو اور ہیروزم کے چکر میں ہم پڑ گئے ہیں. ہم ان ہستیوں کے برابر نہیں ہیں، ان کے خاک کے برابر نہیں ہیں. نیریٹو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاپولر نہیں تھا، ابو جہل کا پاپولر تھا.
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنی پڑی اور سیلفیاں ان سے لی گئی فتح مکہ کے بعد اسی بلوچستان میں, اسی سریاب میں. آپ بھول گئے لیکن مجھے یاد ہے کہ 2009 میں بی ایل اے نے میزان چوک پہ جلسہ کیا تھا. پھر اسی سریاب میں پاکستان کا جھنڈا جو ہے وہ ڈیش بورڈ پہ رکھتے تھے اور پھر باہر نکلتے تھے. جتک صاحب بیٹھے ہوئے یہاں پر. تو فتح مکہ کرنی پڑے گی پہلے اس کنفیوژن کو اس آگسٹ ہاؤس سے دور کرنا ہے, اس سے لیڈ لینا ہے. آپ کہتے ہیں ہماری کوئی بات نہیں سنتا. کب آپ کی بات کسی نے نہیں سنی؟ کب آپ پر کسی نے پابندی لگائی کہ آپ یہاں پر آ کر تقریریں نہ کریں؟ دس از دا فورم. یہ ہے بلوچستان. بلوچستان کے لوگوں نے ہمیں الیکٹ کر کے بھیجا ہے اور یہ فالس پروپیگنڈا ہے. اور مجھے دکھ ہوتا ہے کہ اس اسمبلی میں موجود لوگ بھی اس پروپیگنڈا کا حصہ ہو جاتے ہیں. یہ لوگ, آپ تاریخی طور پہ اٹھا کے دیکھ لیں کہ بلوچستان میں 3 قسم کی پالیٹکس ہوتی ہے. ون, فیڈرلسٹ پالیٹکس جو مین سٹریم پالیٹیشنز پالیٹکس کرتے ہیں, اور ریجنل پارٹیز. ریجنل پارٹیز میں پشتون نیشنلزم, نیشنلسٹ پارٹیز, 2 نیشنلسٹ پارٹیز تھی پشتون, اب 3 ہو گئی. اسی طرح بلوچ نیشنلسٹ پارٹیز وہ یہاں پر پالیٹکس کرتے ہیں. آپ 1971 جس کو پورا پاکستان اور پوری دنیا کہتی ہے کہ جی اٹ واز دا موسٹ فیئر الیکشنز ان ہسٹری آف بلوچستان, کیا سردار عطا اللہ مینگل صاحب بغیر کولیشن کی حکومت بنا سکے؟ اٹ واز اے کولیشن گورنمنٹ with JUI. So it is always a split and banded. یہی لوگ ہیں جو آتے رہے. ہر ایک کی اپنی اپنی ایک ہسٹری ہے, ایک پولیٹیکل ہسٹری ہے. جو ہار جاتا ہے اس کے لیے الزام لگانا آسان ہے. آج تک جناب اسپیکر یہ کریکٹ کر لے ریکارڈ, میرے پاس ایویڈنس ہے کہ ایک ہمارے سردار کے لیے, بلوچستان کے ٹوٹر سردار کے لیے, مجھے اچھا نہیں لگتا یہ کہتے ہوئے, he started this. میرا براٹ اپ ایسا نہیں ہوا کہ میں کسی کے بارے میں ایسی بات کروں. He started to humiliate not only myself but an ex-Prime Minister of Pakistan. So when someone do this, this is our right. کہ اسی لہجے میں جواب ملے گا. یاد رکھیے گا کہ اگر محبت سے پیش آئیں گے 100 دفعہ آپ سے محبت کریں گے. اخلاق سے پیش آئیں گے 100 دفعہ آپ سے اخلاق سے پیش آئیں گے. اگر آپ مروب کریں گے, اپنی سرداری جھاڑیں گے, تو آپ سے زیادہ خوبصورت سردار میرا اپنا تھا. آپ نے تو اس سردار کو بھی کہا کہ اگر ڈیرا بگٹی میں 1 گولی چلی تو وڈ میں 100 چلیں گی. وڈ میں تو ہم نے پٹاخہ بجتے ہوئے نہیں سنا. ہمارے سردار کو تو جہاں چڑھا دیا, پہنچا دیا. تو وہ تقریریں ہم بھول گئے سوئی کی, ڈیرا بگٹی کی. تو جناب اسپیکر, یہ ہے ریئلٹیز. بلوچستان کی تاریخ کو بار بار مسخ کیا جاتا رہا. میرا اس آگسٹ ہاؤس سے کیا اپیل ہے؟ میرا پاکستان کے لوگوں سے کیا رونا ہے؟ میں پاکستان کے لوگوں سے کیا گزارش کرنا چاہتا ہوں؟ میں پاکستان کی میڈیا کو کیا کہنا چاہتا ہوں کہ فار گاڈ سیک اس وائلنس کو ریشنلائز مت کریں, وائلنس کو علیحدہ ٹریٹ کر لیں. بلوچستان کی کوئی محرومی ہے, بلوچستان انپیرلل ڈیولپمنٹ کا شکار ہے, اس کو علیحدہ ٹریٹ کر لیں, اس کو ڈیفرنٹلی دیکھ لیں. اور ایتھک بنیادوں پر آپ لوگوں کی قتل و غارت کر رہے ہیں, لوگوں کو مار رہے ہیں. ہمارا فیوچر یہ ہے. پھر ابھی ایک فاضل دوست نے کہا انویسٹرز باہر جا رہے ہیں. کل آپ کے حلقے میں اینٹی منی کے لیے ہماری مائن ڈپارٹمنٹس نے جو ایکسپریشن آف انٹرسٹ ہوتا ہے وہ مانگا ہے. آپ کو پتہ ہے 20 کمپنیوں نے انٹرسٹ شو کیا. ہم نے بی آر ٹی کوئٹہ کے لیے انٹرسٹ مانگا کہ بی آر ٹی کوئٹہ کا ہمیں کوئی سروے کر کے دے. آپ کو پتہ ہے یو ایس کمپنیز, بنگلہ دیشی کمپنیز اور فورن کمپنیز, 14 فورن کمپنیز نے انٹرسٹ شو کیا کہ وی وانٹ ٹو کم اینڈ ورک ان کوئٹہ فار دا فیزیبلٹی اسٹڈی. بس ہم نے پرسپشن پھیلا دینی ہے, پاپولر نیریٹو کے پیچھے چل پڑنا ہے. جو پاپولر نیریٹو ہوگا اس کے ساتھ چل پڑیں گے, اور بغیر سوچے سمجھے, بغیر کوئی بات کیے. صرف میں آخری بات اپنے ایک فاضل دوست کا جواب دینا چاہتا ہوں, اس کے بعد میں دوبارہ دوسری جگہ پہ آ جاؤں. قاتل اور مقتول کی آپ نے بات کی حضور.
اور یہ جو مقتول ہوتے ہیں ان کے جو پسماندگان ہوتے ابو جہل کے بھی پسماندگان تھے اور سیدنا امیر حمزہ کے بھی پسماندگان تھے. دونوں کے پسماندگان میں فرق ہے. ریاست کو یہ رائٹ ہے. You cannot comparison between a state forces or police, FC with those جو proxies ہیں, جو یہ بشیر زیب, اللہ نظر اینڈ کمپنی, یہ انڈین پراکسی, انڈین دلالی کرتے ہیں. ان کو بلوچ کہلانا مناسب نہیں ہے. ان کے پیسوں پر یہ بلوچوں کو ایک لاحاصل جنگ میں ڈال کے بلوچوں کو مار رہے ہیں. میری بہن نے جس طرح کہا کہ خواتین کا استعمال جنگ میں کب ہوا, کس بلوچ تاریخ میں ہمسایوں کو مارا گیا, کون سی بلوچ تاریخ میں خواتین کو جنگوں میں استعمال کیا گیا, کوئی ایک ایگزامپل تو دیں. آپ آج ان معصوم بچیوں کو, آپ کی حکومت ان کے لیے ہارورڈ, آکسفورڈ کے دروازے کھول رہی ہے اور آپ ریڈیکلائز کر کے ان کو جا کے خود کچھ جیکٹ پہنا رہے ہیں. پھر بہت سارے لوگ یہ آرگومنٹ بھی پورے پاکستان میں دیتے ہیں کہ یہ تعلیم یافتہ لوگ جی ہیں, یہ جناب جا رہے ہیں. ایک ہی جگہ پہ دو مختلف باتیں کرتے ہیں کہ بے روزگار جا رہے ہیں, پھر کہتے ہیں تعلیم یافتہ جا رہے ہیں, پھر کہتے ہیں ان پڑھ جا رہے ہیں, پھر کہتے ہیں جو زمباد چلا رہا ہے وہ جا رہا ہے. تو یہ مجھے بتائیں کہ یہ ایمن الزواری تو ڈاکٹر تھا, اسامہ بن لادن تو انجینئر تھا, کیسے ریڈیکلائز ہوا, کیسے وائلنس پہ اتر آیا؟ تو اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ کوئی مدرسے والا ہو, کوئی یونیورسٹی والا ہو. ٹیررسٹ شوڈ بی ٹریٹڈ ایکولی. ہم اس کو کوئی اور نام دیتے ہیں, اس کو کوئی اور نام دے دیتے ہیں. سو جناب اسپیکر, my second last point is, let me appreciate on behalf of people of Balochistan, every individual of Balochistan as their chief ministers, and on behalf of every member of this august house, let me appreciate and let me thanks our security forces.